تھوڑا سا آگے تشریف لائیے، میں تھوڑی ایک صلوات پڑھتے ہوئے دعا کیجیے۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صل علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد، سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني بالقاسم محمد، وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين، أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها لبعض والله سميع عليم۔ صلوات۔ سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 33 اور 34۔ اللہ اس کلام میں حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم ہی نہیں بلکہ اولاد ابراہیم، حضرت ابو طالب ہی نہیں بلکہ اولاد ابو طالب کو منتخب کر رہا ہے۔ اللہ کا نظام چلانے والوں کو کبھی قرآن میں مدبرات امر کہا جاتا ہے، اللہ کا نظام چلانے والوں کو کبھی دینی اصطلاح میں حجت خدا کہا جاتا ہے۔ وہ جو امور مملکت الہیہ چلانے والے ہیں، اور مملکت الہیہ کی کوئی حد اور کوئی سرحد نہیں ہے، مملکت الہیہ کے کوئی بارڈر نہیں ہے، اور یہ حکومت ایک ایسی حکومت ہے کہ جو بدنوں سے زیادہ ذہنوں پر اور دلوں پر ہے۔ جتنا دل اس مملکت کا حصہ بنیں گے اتنا ہی بدن بھی مملکت کے سامنے تسلیم ہوتے چلے جائیں گے۔ یہی کام ہے قرآن کا، اور یہی پیغام ہے رسول کا، اور یہی دستور ہے اہل بیت کا کہ کسی طرح اپنی روحوں کو بلند کرو تاکہ تمہارے بدن ان کے پابند ہو جائیں۔ مجلسوں میں آنے اور بیٹھنے کا بھی فلسفہ یہی ہے کہ ہم بدن اور روح کے جھگڑے میں، صلوات پڑھیں ذرا محمد روح اور بدن کے جھگڑے میں ہم روح کا ساتھ دیں اور بدن کو روح کے پابند بنا دیں۔ میرے ان بچوں اور جوانوں کو معلوم ہے کہ یہ روح اور بدن جو ہمارا ہے یہ ساتھ ساتھ ضرور رہتے ہیں، مگر دونوں میں دوستی نہیں ہے۔ بدن روح سے لڑتا ہے اور روح بدن سے لڑتی ہے، اور نہ صرف یہ کہ دوستی نہیں ہے، شدید دشمنی بھی ہے۔ ایک کا رخ کہیں اور ہے اور دوسرے کا رخ کسی اور طرف ہے۔
ایک ہمیں پستی میں لے جانا چاہتا ہے، ایک ہمیں بلندی میں لے جانا چاہتا ہے۔ ایک کی غذا کچھ اور ہے، دوسرے کی غذا کچھ اور ہے۔ ایک کی زندگی کے آثار اور اثرات اور لوازمات کچھ اور ہیں، اور دوسرے کے زندگی کے لوازمات کچھ اور ہیں۔ یہ جھگڑا اللہ نے ان کے مزاجوں کی وجہ سے انہیں ساتھ رکھ کر ہم پر روشن کیا ہے۔ ہم اس وقت بدن کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، شاید کوئی دھول مٹی بھی آنکھ میں آ جائے، اور شاید پیروں میں کوئی کانٹا کوئی پتھر بھی چبھ جائے، مگر آپ یقین جانیے کہ جب مجلس مکمل ہوگی تو روح تازہ ہو کر جائے گی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو یہ عبادتیں جتنی بھی ہیں وہ سب کی سب روحوں کو مضبوط بنانے کی ہیں، اور یہ وقت دیکھنا چاہتا ہے ہماری زندگیوں میں اللہ کہ ہماری روحیں ہمارے بدنوں پر غالب آ جائیں، اور جس کی روح اس کے بدن پہ غالب آتی ہے نا تو پھر بدن اس کے تحت فرمان ہوتا ہے، پھر وہ نہ میدان چھوڑ کر بھاگتا ہے، نہ نماز میں اس کو بے دلی ہوتی ہے، نہ ہی وہ مجلس میں جلوس میں عزاداری میں سست پڑتا ہے، اور نہ ہی وہ حج سے منہ چراتا ہے، اور نہ ہی وہ جہاد میں میدان میں جاتے ہوئے گھبراتا ہے۔ جن کی روحیں مضبوط ہوتی ہیں وہ بالکل لاغر اور ناتوان بھی ہوتے ہیں تو میدان میں ڈٹے رہتے ہیں، اور جن کی روحیں کمزور ہوتی ہیں وہ لمبے چوڑے بھی ہوں تو میدان سے بھاگتے نظر آتے ہیں۔ کیا کریں کہ ہماری روحیں مضبوط ہو جائیں؟ بہت دیر بھی گفتگو ہو سکتی ہے اس مضمون پر، مگر میں اپنے مضمون کے اصلی مضمون کی طرف آؤں اور مقدمے کو مکمل کروں، اور وہ یہ کہ کیا کریں، سوال اٹھا رہا ہوں، کیا کریں کہ ہماری روحیں ہمارے بدنوں پر غالب آ جائیں، ہماری روحیں مضبوط ہو جائیں۔ اس کا ایک بہترین رستہ یہ ہے کہ ہم ان سے اپنی دوستی شدید کر لیں جن کی روحیں غالب تھیں اور جن کی روحیں ان کے بدنوں پر حاکم تھیں۔ وہ کون ہیں کہ جن کی روحیں ان کے بدنوں پر حاکم تھیں؟ جو گھٹنے کے زور سے جو کی روٹی توڑ کے کھاتا ہو، بدن تو اس کا کوئی لمبا چوڑا نہیں ہوگا، مگر اس کی روح اتنی مضبوط تھی کہ وہ 2 انگلیوں سے باب خیبر اکھاڑ لیتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ وہ اتنی مضبوط روح کا مالک ہے کہ اگر وہ اپنے دشمن کو پٹخ کر اس کے سینے پر بیٹھ جائے تو یہ بدن کی حاکمیت تھی، لیکن سینے سے اتر کر دکھائے تاکہ ثابت کرے کہ روح بھی زیادہ مضبوط ہے۔ سینے پہ بیٹھنا بدن کی مضبوطی، سینے سے اترنا روح کی مضبوطی، یہ وہ گھرانا۔ لہذا جتنا ان سے ہمارا حب شدید ہوگا، ہماری حب محبت ان سے شدید ہوگی، حباً شدیدہ، جتنی ہماری حب ان سے شدید ہوتی چلی جائے گی اتنا ہی ہماری روح مضبوط ہوتی چلی جائے گی۔ اب ان لوگوں کو جنہیں اللہ نے خلق ہی اس انداز سے کیا ہے کہ انہیں مضبوط خلق کیا ہے، جی مضبوط اعصاب، مضبوط بدن، مضبوط روح، مضبوط فکر، مضبوط ذہن، مضبوط عقیدہ، مضبوط افکار، ہر اعتبار سے جنہیں اللہ نے غالب علی امر ہی قرار دیا، ہر اعتبار سے غالب کل غالب قرار دیا ہو، ان لوگوں کو اللہ نے ہمارے لیے رہنما قرار دیا۔ اور اس آیت کریمہ میں بھی ذات کردگار نے یہی ہماری رہنمائی فرمائی کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح، اللہ نے آدم کا انتخاب کیا ہے، حضرت آدم، حضرت نوح، پھر کہا وَآلَى ابراہیم وَآلَى عمران علی العالمین، بات ان کے زمانے کی نہیں ہو رہی۔ جی یہ ہوتا ہے کہ جی اپنے زمانے کے لیے ہوں گے بڑے، صلوات پڑھیں ذرا محمد والے، اپنے علاقے میں ہوں گے بڑے، اپنے خاندان کے ہوں گے بڑے، اپنے قبیلے میں بڑے ہوں گے، لیکن نہیں، اللہ نے انہیں اپنے قبیلے میں بڑا نہیں بنایا ہے، بلکہ اللہ نے انہیں عالمین میں بڑا بنایا ہے۔ جیسے وہ خالق مطلق رب العالمین ہے، ایسے ہی انہیں رحمت للعالمین بنایا ہے، ایسے ہی انہیں اصطفیٰ علی العالمین بنایا ہے، یعنی اپنے نظام اور اپنے سسٹم کو ان کے حوالے کیا ہے۔ عزیزان گرامی، اگر بارش فرشتہ برسائے تو اس کے پانی برسانے کا میں قائل ہو جاؤں، ماں کے شکم میں بچہ
نر ہوگا یا مادہ، لڑکا ہوگا یا لڑکی، تصویر صورت اس کی کیسی ہوگی، شکل اس کی کیسی ہوگی، تصویریں جو بنا رہا ہوں ماں کے شکم میں، اس کو میں مان لوں کہ وہ فرشتہ ہے جی، اور فرشتہ یہ کام کرتا ہے، توجہ ہے، اور جو ہوائیں چلاتا ہے وہ فرشتہ ہے، وہ جو ایک فرشتہ ایک دن میں ہزاروں نہیں لاکھوں جگہ پہنچ کر روحیں قبض کرتا ہو، میں اسے فرشتے کو مان لیتا ہوں، توجہ چاہوں گا، لیکن جو ان فرشتوں کا بھی مولا ہے اس کے 40 جگہ پہنچنے کو مانتا نہیں ہوں۔ صلوات پڑھیں گے محمد والے۔ توجہ کر لیا حضرات نے، اب انہیں جنہیں منتخب قرار دیا، جنہیں منتصب قرار دیا، جنہیں اللہ نے چن لیا ہے، وہ صرف اپنے زمانے کے لیے نہیں۔ ایک بڑی حسین بحث ہے، وقت کی تنگی بھی ہے اور مسائل کا بیان بھی غالب رکھنا ہے، اور جلوس پہ برآمدگی بھی ہے، زیارت کی آمد بھی ہے، صرف ایک فضیلت کی بحث کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا۔ حضرت مریم کو اللہ نے کہا ان اللہ اصطفیٰ یا مریم ان اللہ اصطفیٰ وطہرک علی نساء العالمین، اے مریم اللہ نے تمہیں مطہرہ قرار دیا ہے، تمہیں منتخب قرار دیا ہے تمام زمانوں کی عورتوں پر۔ حضرت مریم تمام زمانوں کی عورتوں پر حاکم ہے جی، اور جناب زہرا کے لیے فرمایا سیدۃ نساء العالمین، فاطمہ عالمین کی عورتوں پر سیدہ ہے۔ وہاں حضرت مریم کو تمام عورتوں کے لیے مصطفیٰ قرار دیا اور جناب زہرا کو عالمین کی عورتوں کی سیدہ قرار دیا۔ تو یہ بحث چھڑ بیٹھی کہ جی ان میں افضل کون ہے؟ اچھا مقایسہ بھی بہرحال وہاں ہوگا جہاں قبیلہ تو ایک ہو، ہر ایک سے مقایسہ نہیں ہوگا، مقایسہ بہرحال ہوگا تو حضرت مریم کا، اور یہ میرا اور آپ کا نہیں، انبیاء کے ہاں مقایسے ہوئے ہیں، خود انہوں نے اپنی زبان سے مقایسے کیے ہیں، انبیاء کے اصحاب نے کیے ہیں۔ علامہ اقبال کا تو اس باب میں بہت ہی روشن کلام موجود ہے، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز۔ یہ علامہ اقبال فرما رہے ہیں نا کہ مریم ایک نسبت عیسیٰ کی وجہ سے صاحب عزت ہیں، اور تین نسبتوں کی وجہ سے جناب زہرا صاحب عزت ہیں۔ مریم، علامہ کے چار پانچ شعر سن لیجئے کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین۔ وہ جو 3 نسبتیں ہیں نا جناب زہرا کی، ان میں پہلی نسبت یہ ہے کہ آپ رحمت للعالمین کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اللہ اکبر، جو کائنات کے لیے رحمت ہو اس پر اللہ کی رحمت کو فاطمہ کہتے ہیں۔ نور تھوڑی گونج کم، توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ نور چشم رحمت للعالمین، آن امام اولین و آخرین، بانو آن، دوسری نسبت بانو آن تاجدار حلتا، یہ اس کی بانو ہے، یہ اس کی زوجہ ہے۔ فارسی میں بانو گھر کی عورت کو کہتے ہیں، کبھی گھر کی عورت اگر بہن بڑی ہے تو اسے بھی بانو کہیں گے، اور اگر خاتون یعنی زوجہ بڑی ہے تو زوجہ ہے گھر کی بڑی تو اسے بھی بانو کہیں گے فارسی میں۔ بانو آن تاجدار حلتا، یہ اس کی بانو ہے جس کے سر پہ ہر حلتا کا تاج رکھا ہوا ہے۔ بانو آن تاجدار حلتا، اور اس کے دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ یہ وہ بانو ہے کہ جس کے خود کے سر پہ تاجدار حلتا، جس کے خود کے سر پہ تاج رکھا ہوا ہے حلتا کا۔ بانو آن تاجدار حلتا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، یہ دوسری نسبت، مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ علامہ اقبال کے الفاظ ہیں، مشکل کشا کہہ رہے ہیں علامہ اقبال، علامہ اقبال جیسا مفکر اور فلسفی کہہ رہا ہے مشکل کشا۔ اور پھر تیسری نسبت میں فرماتے ہیں کہ مادر آن مرکز پرکار عشق،
یہ اس کی ماں ہے جو عشق کے دائرے کا مرکز ہے۔ مادر آن مرکز پرکار عشق، مادر آن کاروان سالار عشق۔ یہ اس کی ماں ہے جو عشق کے قافلے کا سالار ہے۔ اب یہ کون، اس سے مراد کون ہے؟ تو پھر خود فرماتے ہیں آن یکے شمع شبستان حرم، ان بھائیوں میں، ان 3 بہن بھائیوں میں، ان 4 بہن بھائیوں میں ایک وہ حسن مجتبیٰ ہے۔ آن یکے شمع شبستان حرم، جو حرم الہی کی شمع ہے، امام حسن۔ آن یکے شمع شبستان حرم، حافظ جمعیت خیر الامم، جس نے بہترین امت کو مرنے سے بچایا وہ حسن۔ حافظ جمعیت خیر الامم، تا نشیند آتش پیکاروں کی، کسی طرح جنگ کی آگ ٹھنڈی پڑ جائے بس۔ تا نشیند آتش پیکاروں کی، پشت پاس زد برسرے تاج و نگین۔ حسن مجتبیٰ نے بیعت نہیں کی تھی، تخت و تاج کو لات ماری تھی۔ یہ اقبال کا نظریہ ہے۔ تم لے لو، تم چلا لو حکومت۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ تو یہ مقایسہ بھی اگر ہوگا تو جناب مریم میں اور جناب زہرا کے اندر مقایسے ہوئے ہیں، بڑے بڑے لوگوں نے کیے ہیں، جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے علامہ اقبال کا کلام کچھ سنا دیا آپ کو۔ لیکن عزیزان گرامی، بہت حسین بحث کی ایک سنی عالم دین نے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مریم بھی خواتین کی سردار اور سیدہ منتخب، اور زہرا بھی خواتین کے لیے منتخب اور سیدہ اور سردار۔ تو دونوں میں کیسے سمجھیں گے کہ کون افضل ہے؟ تو بہت حسین جملہ مولانا وہ فرماتے ہیں، نام میں مجھے تردد ہے اس لیے نام نہیں لے رہا، 2-3 نام میرے ذہن میں آ رہے ہیں کہ یہ نظریہ کس کا ہے، مگر ایک سنی بزرگ عالم دین کا نظریہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ مریم علیہ السلام سے جناب زہرا اس لیے افضل ہوں گی کہ زہرا کا زمانہ مریم کے زمانے سے افضل ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا نبی کی ذات پر۔ کیونکہ وہ جس زمانے میں ہے وہ زمانہ سارے زمانوں سے افضل ہے، تو بس اس زمانے کی اگر کوئی سیدہ ہے تو وہ اس سیدہ سے افضل ہے جو پچھلے زمانوں کی ہے۔ مگر اتنا طے ہے کہ عالمین کا انتخاب ہے، یہ کسی ایک علاقے کا اور بارڈر اور سرحد کی بات نہیں ہے، بلکہ ہر جگہ کے لیے اللہ نے اس کو منتخب کیا ہے، اس گھرانے کو منتخب کیا ہے، اس خاندان کو منتخب کیا ہے۔ جنہیں اللہ نے منتخب کیا ہے کوئی ان کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ یہ جو ہم گریہ کرتے ہیں اور مجلس کرتے ہیں وہ اس تکلیف پر کہ جنہیں اتنی عظمت عطا کی اس انسان نے ان کے ساتھ یہ کر دیا، اور وہ تنہا قتل کر دیے گئے، وہ غربت میں مار دیے گئے۔ وہ پکارتے رہے کہ کوئی ہے جو ہماری مدد کرے، مگر کسی نے ان کی مدد نہیں کی، اور وہ حسین حجت خدا حجتوں کو تمام کر رہا ہے۔ حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو ہماری مدد کرے، کوئی ہے جو ہماری آواز پر لبیک کہے، کوئی ہے جو حرم رسول اللہ کو دشمنوں کے نرغے سے بچائے۔ یہ جو حضرت ابراہیم نے مکے کے اندر منی کے اندر ایک آواز لگائی تھی کہ آؤ اللہ کے گھر کی طرف، یہ اللہ کے گھر کی طرف جو حضرت ابراہیم نے بلایا تھا کہ اپنے زمانے کے لوگوں کو بلایا تھا، قیامت تک کے لیے دعوت تھی، اور آج قیامت تک اس گھر کی طرف لوگ جاتے رہیں گے ابراہیم کے بلانے پر۔ اور خود نبی فرماتے ہیں انا دعوت ابی ابراہیم، میں خود جو آیا ہوں تمہارے سامنے یہ اپنے ابراہیم کی دعوت اور ان کی دعا کے طور پر آیا ہوں۔ اور کربلا میں حسین پکار رہے ہیں کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے۔ تو یہ جتنی مجلسیں ہیں، یہ جتنے جلوس ہیں، یہ حسین ابن علی کے بلانے پر جمع ہیں۔ آپ اپنے اپنے علاقوں میں جمع ہوتے رہو تاکہ جب حسین کا نواں بیٹا آئے اور وہ آ کر پکار لگائے کہ آؤ میرے بابا میرے جد حسین کی مدد کرنے والوں، تو پھر جیسے مشی کے موقع پر، چہلم کے موقع پر ہر شخص اپنے گھر سے نکل کر اپنے مرکز کی طرف جا رہا ہوتا ہے، ایسے اس بلانے پر سب اپنے گھروں سے نکلیں گے اور یہ مجلسیں ایک بڑی مجلس میں تبدیل ہو جائیں گی۔ اور پھر اس مجلس کا جو ذاکر ہوگا نا وہ خود صاحب عزا ہوگا۔ اس مجلس میں مجلس پڑھنے والا وہ ہوگا جس کے اپنے گھر کا نقصان ہے، پھر وہ آ کر علی اکبر کے مصائب سنائیں گے،
کہ جن کے جد حسین کا بیٹا علی اکبر ہے، صاحب فرش عزا. ہم تو اپنی مجلسوں میں امام کو پکار رہے ہوتے ہیں نا، مولا آ جائیے ہماری مجلس میں. آپ کہیں بھی ہوں ایک نگاہ اس مجلس اور اس فرش پر کر دیجئے تاکہ آپ کے نوکروں کو بھی آپ ایک نگاہ دیکھ لیں. مگر عزیزو، سلام ہو اس امام پر جس کے انتظار میں ہم ہیں. وہ ہر شب جمعہ کربلا میں ہوتا ہے. یہ بڑے بڑے عرفاء، بڑے بڑے عالم شب جمعہ کربلا جاتے ہیں اور پیدل بھی جاتے ہیں. اور اس لیے پیدل جاتے ہیں کہ جب امام کربلا جاتے ہیں نا تو پہلے اپنے جد علی کو سلام کرتے ہیں، پھر کربلا جاتے ہیں. تو نجف سے کربلا کی جو مشی ہے نا، بصرے سے کربلا ہو جاتی، بغداد سے کربلا ہو جاتی. یہ جو مشی کی ریت اور روایت ہے، اس کے پیچھے فلسفہ ہے. مشی کی جو اس روٹ کے اوپر جو آپ چلتے ہیں نا، وہ اس لیے چلتے ہیں کہ اس روٹ پر امام زمانہ چلتے ہیں. اس رستے پر امام کا گزر ہے اور امام کی وجہ سے انبیاء کا گزر ہے، اولیاء کا گزر ہے، صاحبان عرفان کا گزر ہے. تو پہلے اپنے جد مولا علی کو سلام کرتے ہیں اور پھر مولا جاتے ہیں کربلا میں اپنے جد حسین کو سلام کرنے. اور کربلا میں پہنچ کر جالی پکڑ کر کہتے ہیں سلام ہو اس حسین پر جن کے رخساروں پر مٹی لگ گئی تھی. السلام علیکہ ایھا الخد الطریب، ہے وہ کہ جس کی رخساروں پر مٹی لگی ہوئی تھی، اس پر میرا سلام ہو. عزاداروں، ایک جملہ ہے مگر امام زمانہ کی زیارت میں یہ مکمل مرثیہ ہے. ایک جملہ ہے جو مرثیہ ہے. فرما رہے ہیں کہ ان رخساروں پر سلام، اس حسین کے سلام جس کے رخساروں پر مٹی لگ گئی تھی، جس کے بدن کو ماں اتنی حفاظت سے رکھتی ہو کہ ایک لمحہ بھی حسین کا رونا زہرا کو گوارا نہیں تھا. اپنی آغوش میں لٹا کر جناب زہرا چکی پیستی تھی، گھر کے امور انجام دیتی تھی تو حسین کو گود میں لے لیتی تھی. ایک دن نبی ایک گلی سے گزر رہے ہیں کہ ایک گھر سے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی. سرکار نے اس کا دروازہ بجا دیا. اس گھر کا دروازہ بجائے ایک خاتون باہر آئی. نبی نے فرمایا اس بچے کی آواز میرے حسین سے ملتی ہے، اس کا رونا بند کرو، مجھے گوارا نہیں ہے. نبی امام حسین کے رونے کو برداشت نہیں کرتے تھے. ایک گلی سے گزر رہے تھے، کچھ بچے کھیل رہے تھے. ایک بچے کو آغوش میں اٹھایا، پیار کیا اور زمین پر اتار دیا. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کس کا بچہ ہے؟ فرمایا مجھے اس سے غرض نہیں یہ کس کا بچہ ہے، مجھے تو اتنا ہے کہ یہ میرے حسین سے پیار کرتا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. نبی مکرم کا پیار سنیں گے؟ جب میرے مولا 2 محرم کو کربلا کی طرف مدینہ چھوڑ کے کربلا گئے ہیں، 2 محرم کو کربلا پہنچے ہیں اور مدینے سے روانہ ہوئے ہیں. مدینے سے روانگی کا ایک منظر آپ سنتے جائیے گا. تو حضرت عباس نے آ کر بتایا کہ مولا ہمارے پیچھے ایک مختصر سا قافلہ آ رہا ہے. امام نے فرمایا عباس جا کے پوچھو کس کا قافلہ ہے؟ کہ مولا صحابی پیغمبر ہیں حضرت عبداللہ ابن عروہ غفاری. جیسے ہی نانا کے صحابی کا نام سنا نا، امام نے ذوالجنہ سے کہا مجھے نانا کے صحابی تک پہنچا. گھوڑا مڑا اور امام پہنچے وہاں کے جہاں ایک گھوڑے پر جناب عبداللہ ابن عروہ غفاری بیٹھے تھے. ایک پہ ان کا بیٹا تھا، ایک پہ غلام تھا اور 4 گھوڑوں پہ 3 گھوڑوں پر ان کا سامان لدھا ہوا تھا. امام آگے بڑھے تو انہیں آتا دیکھ کر وہ گھوڑے سے اتر آئے. امام نے گلے لگا کے پوچھا نانا کے صحابی اس بڑھاپے میں کہاں کا ارادہ ہے؟ عبداللہ ابن عروہ غفاری بہت ضعیف تھے، ہاتھوں میں ان کے راشا تھا، بڑھاپا طاری تھا، بال سفید تھے، بھویں سفید تھیں. فرمانے لگے نانا کے صحابی اس بڑھاپے میں کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عروہ غفاری نے فرمایا، ابن عروہ غفاری نے فرمایا اے حسین تم چھوٹے تھے، کم سن تھے، نانا تمہارے خطبہ دے رہے تھے، تم مسجد میں آئے، تمہارا پیر کرتے میں الجھا، تم زمین پر گر گئے. نبی نے ممبر چھوڑ دیا اور ممبر سے اتر کر تمہیں اپنی آغوش میں لیا اور اپنی گود میں لے کر ممبر پر بیٹھ گئے اور پھر خطبے کا مضمون ہی تبدیل کر دیا اور تمہارے فضائل پڑھے اور کہا ہے میرے صحابیوں میرے بچے کو غور سے دیکھو، اگر یہ میرا حسین مدینہ چھوڑ کر جا رہا اور اس کے ساتھ اس کے بچے جا رہے ہوں اور تم میں سے کوئی زندہ رہ جائے تو میرے بچے کا ساتھ ضرور دینا. اے حسین میں بوڑھا ضرور ہوں مگر مجھے نانا تمہارے نانا کی وصیت پہ عمل کرنا ہے. امام نے آنکھوں میں آنسو بھر کے کہا آئیے پھر ہمارے ساتھ چلیے.
علی اکبر آپ کی خدمت کریں گے، عباس آپ کے کام آئیں گے۔ تو ہاتھوں کو جوڑ کر کہنے لگے حسین تمہارا قافلہ آگے چلے گا، میرا قافلہ کچھ فاصلے پہ چلے گا۔ امام نے اس کا سبب پوچھا تو کہنے لگے اس قافلے میں زینب کی سواری ہے، اس قافلے میں نبی زادیوں کی سواریاں ہیں۔ کہاں میں ایک امتی اور کہاں نبی زادیوں کی سواریاں۔ میں کہوں گا اے عروہ غفاری، کاش تم کربلا میں 11 محرم کو ہوتے تو دیکھتے جس زینب کی تم تعظیم کر رہے تھے اس کے سر سے چادر اتر رہی تھی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ مصائب ہو گئے آپ کی آنکھوں میں رو اس حسین کو جسے حتیٰ روایت میں ملتا ہے کہ جب مولا گرے ہیں نا مسجد میں اور نبی ممبر پہ بیٹھے تھے تو نبی، روایت کہتی ہے نبی ممبر چھوڑ کر اس طرف دوڑے اور صحابہ کرام سب حسین کی طرف دوڑے۔ اور سنیں گے منظر کیا لکھا ہے تاریخ لکھنے والوں نے کہ ایک صحابی نے حسین کو گود میں اٹھا لیا اور دوسرے نے اس سے لیا اور تیسرے نے اس سے لیا اور چوتھے نے اس سے لیا، یدن بے یدن، یہ روایت کا جملہ ہے۔ حسین ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھوں پر ہوتے ہوئے نبی کی گود میں آ گئے۔ جس حسین کا بچپن میں اتنا احترام ہو رہا ہے اس حسین کو کربلا میں گھیر کے مارا جا رہا ہے۔ فرمایا اے گھوڑے اب تیری پشت پر مجھ سے بیٹھا نہیں جاتا، اے ذوالجناح مجھے اب اپنی پشت سے زمین پر اتار دے۔ گھوڑے نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے اور امام زین سے زمین کی طرف آئے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، یہ جملہ محسوس کر لیجئے گا، شاید آنسو اور پڑ جائے۔ عزادارو زین تو حسین نے چھوڑ دی مگر زمین تک آنے میں بہت دیر لگی۔ عجیب قسمت ہے زہرا کے بچوں کی، کسی کے جنازے پہ تیر مارے جاتے ہیں، کسی کا جنازہ تیروں پر رہ جاتا ہے، کسی کے سر سے چادر اتار لی جاتی ہے، کوئی بار بار پکار کے کہتی ہے کہ کوئی ہے جو نبی زادیوں کی مدد کرے۔ حسین نے گھوڑے کی پشت چھوڑی اور مولا زمین کربلا پر آئے، ظالم خنجر لے لے کر آگے بڑھے۔ دو لوگ تھے کہ جنہیں یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ تمہیں گلا کاٹنا ہے، ایک سنان تھا اور ایک شمر تھا۔ شمر نے سنان سے کہا کہ تم گلا کاٹو گے، کتنا سخت ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، اور عجیب منظر ہے جو مقتل کا بیان ہو رہا ہے۔ کہنے لگا تم گلا کاٹو گے یا میں گلا کاٹوں؟ تو سنان خنجر لے کے آگے بڑھا تو الٹے پیر آ کے کہتا ہے مجھے محشر میں ان کے نانا کو منہ دکھانا ہے، مجھ سے یہ کام نہیں ہوگا۔ اتنی دیر کی حیا تھی اس میں، لیکن عزادارو شمر آگے بڑھا اور بڑا سخت جملہ ہے، اللہ کرے آپ سن جائیں اور میں بھی بیان کر جاؤں۔ اسے مقتل خوارزمی میں بہت بڑا نام ہے مقتل کا، انہوں نے اسے لکھا ہے کہ جب میرے مولا زمین کربلا پہ تھے نا تو شمر آگے بڑھا، امام پشت کے بل زمین پر تھے۔ تھوڑی دیر کے چلیے میرے ساتھ کربلا چلیے، میرے ساتھ میرے الفاظوں کے ساتھ کربلا چلیے۔ امام پشت کے بل زمین پر تھے، آپ کی کمر مبارک زمین پر تھی، آپ کا چہرہ انور بلند تھا، اوپر کی طرف تھا، آسمان کی طرف تھا۔ روایت کہتی ہے شمرن رفضا رجلے علی صدرے، شمر نے پہلا کام تو یہ کیا اپنا پیر اٹھا کر حسین کے سینے پر اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ بہت سخت جملہ ہے جو مجھ سے بیان ہو گیا، مولا حسین مجھے معاف کریں، اور حکم دیا ہے امام رضا نے کہ بتایا کرو میرے جد کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اپنے ایک ذاکر سے مولا نے فرمایا جو مرثیہ پڑھ رہے تھے، امام نے فرمایا بتاؤ ہمارے چاہنے والوں کو ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ مقتل خوارزمی کا جملہ ہے کہ اس نے یہ حرکت کی، اور پھر اس کے بعد کا جملہ اور زیادہ سخت ہے۔ میں 3 جملے صرف پڑھوں گا، اللہ کرے مجھ سے بیان ہو جائیں، اور اس کے بعد شمرن جالسن علی صدرے، اور پھر شمر حسین کے سینے پر چڑھ کر بیٹھا۔ اس کے بعد کا جملہ قیامت کا ہے، فَأَخَذَ لَحْيَتِهِ، اور امام حسین کی داڑھی اپنے ہاتھ میں لی۔ تب حسین نے آنکھیں کھول کر دیکھا اور امام مسکرانے لگے، کہنے لگا کہ حسین اس حالت میں بھی مسکرا رہے ہو؟ فرمانے لگے اس وقت کا انتظار تو میں بچپن سے کر رہا ہوں، میرے نانا نے مجھے بتایا تھا کہ جو برس کا بیمار ہوگا وہ میرے سینے پہ چڑھ کے بیٹھے گا، وہ میرے نانا کی بشارتیں پوری ہو رہی ہیں۔
بس ایک مرتبہ اس نے ہاتھ اٹھایا ہے جس کا بیان بہت مشکل ہے، اور پھر سینے سے اتر کے کھڑا ہوا، اور پھر اس نے ایک عجیب جملہ ہے، اس نے سنان سے کہا کیا کریں کہ حسین کو تکلیف زیادہ ہو، کیسے ذبح کریں کہ حسین کو تکلیف زیادہ ہو؟ تو اس نے کہا انہیں پشت قفا سے ذبح کرو۔ اللہ اللہ، امام حسین کو انہوں نے منہ کے بل کیا، میرے مولا کی پیشانی سجدے میں گئی، حسین نے ذکر شروع کیا۔ سب سے پہلا ذکر جو حسین کی زبان پر آیا ہے، بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلا ملت رسول اللہ، اور اس نے گردن سے چاقو چلانا شروع کیا۔ مقتل خوارزمی کا جملہ اسنا عشرہ ضربہ، 12 ضربیں اس نے چلائی ہیں، اور ہر ضرب پر حسین اللہ کو یاد کرتے تھے، یہاں تک کہ جب آخری ضرب چلی ہے تو زمین کربلا پہ زلزلہ آیا۔ ایک پھوپھی نے بھتیجے کا بازو ہلایا، زین العابدین اٹھو، کہا پھوپھی اماں خیمے کا پردہ ہٹائیے۔ اب جو خیمے کا پردہ ہٹا، نیزے کی انی پر حسین کا سر۔ بس میں نے مجلس مکمل کی، عزادارو ذوالجناح زمین کربلا پہ پیر مار رہا تھا جیسے ماتم کر رہا ہو، اور ماتم کرتے ہوئے دوڑا ہے خیمہ گاہ کی طرف۔ بس آخری جملہ، آپ نے بہت سنا ہوگا کہ بیٹیوں کو باپ سے پیار ہوتا ہے۔ میں نے کربلا کے مقتل میں یہ منظر کتابوں میں دیکھا ہے کہ ذوالجناح ڈھونڈ رہا تھا کہ سکینہ کہاں ہے، اور اسی خیمے پہ جا کے کھڑا ہوا جہاں سکینہ تھی۔ میری بی بی باہر آئیں، گھوڑے کی گردن پہ ہاتھ رکھ کر فرمایا، یا جواد و ابی حل سقیا ابی ام قتل عطشانا، بس مجھے اتنا بتا دے بابا کو پانی پلا کر مارا یا میرے بابا کو پیاسا مار دیا؟ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، یا حسین یا حسین۔